یہ بات نواز شریف صاحب جب صدر بنے تھے پارٹی کے دوبارہ 2023 میں 28 مئی کو اس کی تقریر بھی اگر آپ چلا دیں انہوں نے یہ بات کی تھی. بلکہ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سے تقریب سے پہلے ہماری ایک نشست ہوئی تھی 180 ماڈل ٹاؤن میں جی. وہاں پہ بھی ہمارے قائد محترم میاں صاحب نے کہا تھا کہ میرا کوئی ان سے میرا سیاسی مخالف ہے مگر میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو ریئلائز کریں. ہماری خواہش نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہو. اگر یہ آج سارے جیل میں ہیں یا جو بھی میرے بھائی احمد ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بڑا دکھ ہے تکلیف سے بول رہا ہوں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عطاب میں ہم ہیں تو اس کے ذمہ وار بھی یہ خود ہے. عمران خان صاحب خود ہے. اس جماعت کو اپنے آپ کو سب کو یہاں تک پہنچانے میں اس کا ذمہ وار خود ہم نہیں ہیں. ہماری خواہش بھی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف ہو. مگر مجھے احمد ڈوگر صاحب بتائے کہ آپ اگر ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ سیاسی جماعتوں سے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کا لیڈر اور آپ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ کہیں گے ان کو دیواروں میں باقی جماعتوں کے سربراہوں کو سب کو چنوا دو, یہ سب چور ہے, یہ کرپٹ ہے. مجھے بتائیں کہ میرے قائد نواز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ صاحب, احسن اقبال, جو بھی ہماری سینئر باقی لیڈرشپ ہے, کبھی کسی نے یہ کہا کہ جیل میں اس کو اس طرح سزا دیں گے؟ باہر جا کے کہا ہو, پاکستان میں کسی تقریب میں, جلسے میں, کسی نشست میں, کسی ٹاک شو میں ہماری لیڈرشپ نے کبھی یہ کہا؟ ہم آج بھی عمران صاحب کو بولتے ہیں آپ وہ سیاسی تہذیب رکھو. مگر آپ کی جماعت دیکھیں نا, آپ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کرتی. وہ تو آپ واضح طور پر پنجاب میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتی تو ہمارے پارٹی کے سربراہ اس وقت 2000 دھرنے سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنی گالہ چل کے نہیں جاتے. وہ خود بنی گالہ گئے تھے, عمران خان کو کہا تھا کہ آپ اعلی کار نہ بنیں. اگر سیاستدان نہیں تھے تو جب وہ اسٹیج سے گر گئے تھے تو انہوں نے اپنی کیمپین بند کر دی. ہمارے لیڈرشپ کی رواداری آپ دیکھیں. آج کی بات کر رہا ہوں میں آج بھی میں کہہ رہا ہوں اگر آج یہ بند گلی میں کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلونے یہ کٹ پتلی ہے, ہم نہیں ہیں, آپ آج بھی تیار ہو؟ آپ کا کپتان لیٹا ہوا ہے کٹ پتلی بننے کے لیے. آج بھی وہ کیا مانگ رہا ہے؟ نہ آپ آئین سے آپ کے ہمدردی ہے, نہ آپ کو قانون سے, نہ انصاف سے, نہ آپ کے عوام سے, نہ ملک سے. آپ تو آج بھی وہی فرمائش کر رہے ہو جو آپ نے جنرل فیض کے تھرو کی تھی, RTS کے تھرو آپ آئے تھے. آج بھی آپ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو ہم سے بات کرو. جو ادارہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے بات نہیں کریں, آپ سیاستدان جا کے بیٹھے ہیں. مجھے احمد ڈوگر صاحب آئے نا, بیٹھے نا ہمارے ساتھ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فلور پہ کہا ہے, ابھی بھی کہا ہے, ہم بیٹھنے کے. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا ہے. دیکھیں نا, اور ان کی جماعت سے شاہ محمود قریشی اس وقت جیل میں ہے. سر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو 2.5 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے. سیاستدانوں سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو برملا کہہ رہی ہے کہ آپ جا کے سیاستدان آپس میں بات کریں. ہماری بھی تلخیاں تھی نا پیپلز پارٹی PMLN کی, تو ہم نے وہ ایک طرف رکھی. ہم نے چارٹر اور وہ تلخیاں صرف 3 مہینے کے لیے نظر آتی ہیں جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد پھر تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں. الیکشن سے پہلے بھی سیاسی بیان ہر کوئی اپنا بناتا ہے, بات چیت سے ایک دوسرے پہ سیاسی تنقید ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے. میرا خیلدہ صاحب آپ سے سوال یہ نا, آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعظم سے بات کی اور کہا کہ میری ملاقات کرنے دیں. تو سیاستدان نے سیاستدان سے فرمائش کی نا, یا درخواست کی, ان کی درخواست رد نہیں ہوئی. تو اگر تو شہباز شریف صاحب نے ان کی یا تو بات کو رد کر دیا, یا انہوں نے جیسے پی ٹی آئی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر بات چیت کر کے پی ٹی آئی کیا کرے گی وزیر اعظم کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, جو ایک ملاقات نہیں کرا سکتے وہ کیا کرے؟ میں کہتا ہوں ملاقاتیں بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. سیاسی راستے پہ آئے, یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں سیاسی راستے پہ چلنا ہے یا ہمیں انتشار, ہمیں اداروں کو ٹارگٹ کرنا ہے پاکستان کے خلاف, سوشل میڈیا ایکس پہ ہمیں ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف یہ کرنا ہے. دیکھیں حکومت جو ہے ہم ہیں. اگر آپ ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف سر عام ایکس پہ آپ کے بانی جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا فیلڈ مارشل ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کا نام عاصم منیر ضرور ہے, وہ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار ہے, وہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے, وہ ہمارے استحکام کا ضامن ہے. اس نے پاکستان کو عزت دلائی ہے. اگر آپ اسے میں ایک پاکستانی کی, میں کابینہ کا رکن نہیں, میں پاکستانی کی حیثیت میں یہ کہتا ہوں, اگر میرے فیلڈ مارشل کے خلاف آپ بات کرو گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. کیونکہ
انہوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے، اس کو آپ نشانہ بنا، آپ اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہے، آپ اپنی شہیدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، غازیوں کو جو آج بھی دہشت گردی کا مقابلہ کر جانے دے رہے ہیں۔ تو میں مجھے بتاؤ اس صورتحال میں بات چیت حکومت نہیں کر سکتی، حکومت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بات چیت تو نہیں کر سکتی، وزیر اعظم کے انڈر کام کرتی ہے۔ وزیر اعظم جب تک آپ ایک ادارے کو، ایک حکومت کو، ایک ریاست کو نشانہ بنائیں گے، کس طرح بات چیت ہوگی؟ بات چیت تبھی ہوگی آپ اپنا رویہ سیاسی بنائیں۔ بات چیت نہیں ہو رہی، مگر میرا سوال اب یہ ہے نا، میں اس سے پہلے کہ ڈوگر صاحب کے پاس آؤں، پراجا صاحب، اگر بات چیت نہیں ہو سکتی اس ماحول میں تو مریم صاحبہ کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم انتقام کا نشانہ بھی ہم نہیں بنا رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہیں کہ ہم انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، کم از کم وہ یہ تو نہ کہتی کہ آن اوتھ میں یہ کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں نا، جب آپ وہ تو کنوکشن سے بات کر رہی ہیں۔ نہیں، کنوکشن سے بات تو کر رہی ہیں، کنوکشن سے، اور ایز اے چیف منسٹر انہیں بات کرنی ہے، یہ تو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ کہیں کہ جی میں انتقام کا نشانہ بنا رہی ہوں، دیکھیں نا، مریم نواز شریف کی حد تک یہ جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں یہ ان سے پہلے کے بنے ہیں، چیف منسٹر بننے سے پہلے جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی جو 8 فروری الیکشن سے پہلے 3 سزائیں ہوئیں۔ صحیح ہے، مگر حکومت تو میاں صاحب کی حکومت ہے جی، انہوں نے تو یہ بھی کہا نا کہ میاں صاحب بھی نہیں بنا رہے۔ سنیں، جو 3 سزائیں ہوئیں، ایون محترم کی الداز صاحب، ان کو بھی پتہ ہے وہ ویک ججمنٹس تھیں اور انہوں نے اڑ جانا تھا، یعنی ایکیوزڈ کا بیان ہی نہیں ہوا اور سزا دے دی گئی۔ اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہیسٹ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ وہ سزائیں پھر اڑ گئیں، آپ نے بھی دیکھا، پورے ملک نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پہلی دوسری پیشی پہ اڑتی رہیں سزائیں۔ اس لیے اور اسی وجہ سے وہ جو کیس رہ گیا اس کی پہلی دوسری پیشی نہیں ہو رہی 10 مہینے سے، کہ القادر والا کہ اگر پہلی دوسری پیشی لگ گئی تو پہلی دوسری پیشی ہوا نا۔ جو 3 سزائیں تھیں، اب میں وہ غلط کیسز تھے، میں تو ان کا نام ہی نہیں لینا۔ ہاں، توشہ خانہ تھا، عدت کیس تھا، نہیں، وہی جو کیس ہے نا، میں تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہ رہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ ان کیسز میں جو پروسیکیوشن جس طرح سے آگے بڑھا، وہ لگ رہا تھا کہ جی وہ اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کم از کم مریم نواز شریف آن دا فیس آف اٹ، جسے کہتے ہیں نا پرائما فیسائی، وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں تو اقتدار میں نہیں تھی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ انوار اللہ کاکڑ صاحب پرائم منسٹر تھے، اس لیے وہ یہاں تک تو کہہ سکتی ہیں۔ ماضی میں البتہ جو وکٹمائزیشن ہوتی رہی، مثلا انہوں نے بھی ذکر کیا، ڈوگر صاحب خود بھی سینئر سیاستدان ہیں، سیزنڈ سیاستدان ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا پنجاب میں، جب وہاں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں بنی پنجاب میں، یعنی 85 کے بعد پنجاب میں وہ ایک بار اتحاد بنا تھا وٹو صاحب کا، وٹو صاحب الٹا پیپلز پارٹی والوں کو سب کو شکایت ہوتی تھی۔ ڈوگر صاحب بھی بخوبی جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم نے تو سنا پڑا، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے بھگتا جیلا ان ادوار میں، اس لیے وہ جو، لیکن اس میں کور ہو گیا کہ جی ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے، جیسے کوہستانی صاحب فرما رہے ہیں، اور ہم نے سبق سیکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہی ہونا ہے۔